النذیر، ارے بہت سے خطائیں تو ایسی ہیں جو رب اپنی رحمت سے معاف فرما دیا کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جب دین ہمارا سب سے بہتر، رسول ہمارا سب سے افضل، غوث ہمارے سب سے افضل، تو پھر ہم ان کو اپنائیں، انہیں اپنا ہیرو مانیں اور ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ تم انہیں اپنا ہیرو مان کے اپنی زندگی میں تبدیلیاں لاؤ گے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا، بہت خوب ہے تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں بیٹھ کر کے ان کے گیت سننے والوں، بس اس محفل سے تمہیں آج کا یہی پیغام ہے، اپنے نبی کی زندگی سنو، پڑھو اور ان کی زندگی پر چلو، پھر دیکھو زندگی جینے میں کتنا لطف آئے گا، زندگی میں کتنی مٹھاس آئے گی، پھر تمہیں جینے میں جینا لگے گا۔ اس لیے نبی پاک کو سمجھو، ان کے نقش قدم پہ چلو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کیسی عظیم شخصیت ہیں، آپ نے سنا کہ اللہ نے انہیں وہ طاقت دی کہ آپ نے ٹھوکر مار کے مردے زندہ کر دیے، اللہ نے وہ طاقت دی کہ آپ نے نگاہ غضب سے دیکھا تو سارا ماحول بدل دیا، اللہ نے وہ طاقت دی کہ آپ کے دست اقدس میں لوگوں کے دلوں کو رکھا گیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شان، اتنی شان، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہونے کے باوجود حضرت نے ابھی آپ کو سنایا آپ کی عبادتوں کا حال یہ تھا کہ رات رات بھر عبادت کرتے تھے، آپ کی تلاوتوں کا حال یہ تھا کہ ایک ایک رات میں پورا قرآن پڑھ دیا کرتے تھے۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور ہم اور آپ کس درجے کے ہیں وہ ہم اور آپ بہتر جانتے ہیں۔ ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم کتنا روزے سے دور ہیں، کتنا عبادتوں سے دور ہیں۔ غوث پاک نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، مالک میری عبادتیں اگر تجھے قبول نہ ہو تو قیامت کے روز مجھے بینا نہ اٹھانا، مجھے نابینا اٹھانا، کیونکہ میں تیرا کیا تیرے بندوں کا بھی سامنا نہیں کر سکتا ہوں۔ تو کیا غوث پاک کی زندگی ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی کتنی عبادتیں کر رہے ہیں، ہم ان کا نام پہ کھانے والے، ان کے نام پر نعمتیں لینے والے، کیا ان کے نقش قدم کو اپنا کر نمازوں کی پابندی کریں؟ کیا ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ غوث پاک نے 18 سال کی عمر میں جب پوچھا گیا بتا تیرے پاس کیا کچھ مال ہے، تو ڈاکوؤں کو سچ بول کر فرمایا ہاں میرے پاس مال ہے، اور کہا میں جھوٹ اس لیے نہیں بولتا کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر پیدا کرنے والے کی پھٹکار ہوا ہے۔ 18 سال کی عمر میں آپ نے سچ بول کے سارے ڈاکوؤں کو تائب بنا دیا تھا۔ تو کیا ہمارا فریضہ نہیں ہوتا کہ غوث پاک کی زندگی سے ہم یہ سبق بھی لیں، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا ہم جھوٹ نہیں بولے؟ کیا ہمارا یہ فریضہ نہیں بنتا کہ غوث پاک کی زندگی سے ہم یہ حصہ بھی لیں کہ انہوں نے کبھی نمازیں نہیں چھوڑی، ہم نمازیں نہ چھوڑیں؟ کیا غوث پاک کی زندگی سے کبھی ہم یہ حصہ نہ لیں کہ ان کے طریقے سے مصطفیٰ کے طریقے جھلکتے تھے، ان کے بولنے سے مصطفیٰ کی ادائیں جھلکتی تھی، ان کا چلنا، ان کا بولنا، ان کا اٹھنا سب طریقہ مصطفیٰ پہ تھا۔ ہم ان کا نام لے با، ان کے طریقے سے مصطفیٰ کے طریقے کو سیکھیں، دنیا بھی سبر جائے گی، آخرت بھی سبر جائے گی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم اللہ کے ولی ہیں، ان کی بڑی شان ہے۔ ایک بات اور سن لیں، وہ بات یہ ہے غوث پاک حنبلی مذہب کے ماننے والے ہیں، حنبلی مذہب، اور شروع سے غوث پاک حنبلی تھے۔ آپ نے سنا ہوگا نا 4 مذہب ہیں، ایک مذہب امام اعظم، دوسرا مذہب امام شافعی، تیسرا مذہب امام مالک، چوتھا مذہب امام احمد ابن حنبل۔ ہم اور آپ جس مذہب کے ماننے والے ہیں وہ ہے مذہب امام اعظم ابو حنیفہ، وہ ہمارے مقلد ہیں، پیشوا ہیں، ہم ان کے مقلد ہیں۔ ان کے تخریج شدہ، ان کے بتائے ہوئے حدیثوں کی روشنی میں جو مسائل ہم تک آئے ہیں، جو طریقے ہم تک آئے ہیں، نمازیں جس طریقے میں پڑھتے ہیں، یہ طریقہ امام اعظم نے حدیثوں کی، قرآن کی روشنی میں ہمیں بتایا ہے۔ جن مسائل کو لے کر کے ہم اپنے شب و روز زندگی کے معاملات کو چلاتے ہیں، یہ طریقے، یہ شب و روز کی عبادتوں کے ڈھنگ امام اعظم نے قرآن و حدیث سے ہمیں دیے ہیں۔ اسی طریقے سے غوث پاک امام احمد ابن حنبل کے مسلک پر تھے۔ حضرت علی ابن حیتی یہ غوث پاک کے ہم زمانہ ہیں، ہم عصر ہیں، ساتھ میں رہے ہیں۔ ایک روز علی ابن حیتی فرماتے ہیں میں غوث پاک کے ساتھ امام احمد ابن حنبل کی مزار پہ گیا، امام احمد ابن حنبل کی مزار پہ گیا،
جب میں امام احمد ابن حنبل کی مزار پہ گیا تو کہا کہ میں نے جاگ کر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ امام احمد ابن حنبل اپنی قبر سے باہر نکل کر کے آئے تھے اور غوث پاک کو سینے سے لگایا تھا، اور غوث پاک کو سینے سے لگا کے فرمایا تھا کہ اگرچہ تم میرے مسلک پہ عمل کرتے ہو لیکن میں پھر بھی تمہارے اقوال و افعال اور شریعت کے معاملات میں تمہارا محتاج ہوں۔ یہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا، قبر سے نکل کر کہا تم میرے مسلک پہ چلتے ہو لیکن پھر بھی میں تمہارا محتاج ہوں۔ آپ اندازہ لگاؤ، ایک اللہ کا ولی ایک اللہ کے ولی سے قبر سے نکل کے مل رہا ہے تو کتنی شان والے ہیں غوث پاک۔ جب اتنے شان والے ہیں، آج دنیا میں کسی کو زیادہ عروج، کسی کو شہرت، کسی کو زیادہ اسٹائل آئے تو لوگ اس کے طریقے پہ نہیں چلتے، کیا اس کی اسٹائل نہیں مارتے، کیا اس کے ڈھنگوں کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے؟ تو کیا کوئی بھی آج کا دنیا دار غوث پاک سے زیادہ خوبصورت ہے، غوث پاک سے زیادہ شان والا ہے، یا غوث پاک سے زیادہ عظمت و وقار والا ہے؟ اگر پیروی کرنا ہے تو غوث پاک کی کرو، کیونکہ غوث پاک کی پیروی ہی مصطفیٰ جان رحمت کی پیروی ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کی پیروی رب کی پیروی ہے، اور جو رب کی پیروی کرنے والا ہے وہی قیامت کے روز جنت الفردوس کا والی بنائے جائے گا، وہی جنت الفردوس کا والی بنایا جائے گا۔ اس لیے خدا کے لیے اپنے نبی کو پڑھو، نبی کی سنتوں پہ چلو، اور انشاءاللہ عز و جل اسی متعلق اسی ٹاپک کی گفتگو ہفتے والے دن گوٹیا میں ہوگی۔ یہی ٹاپک یہی مضمون کے ساتھ مکمل ہم آپ کو سنائیں گے، وہ مدرسے کے پیچھے انشاءاللہ جلسہ ہونے والا ہے ہفتے والے دن، اسی متعلق ہم تمہیں کچھ اور بتائیں گے۔ سن کے تم بوڑھے ہو گئے، جو بچے تھے وہ جوان ہو گئے، جو جوان تھے وہ بوڑھے ہو گئے، لیکن زندگی میں تبدیلی نہیں آئی، تو ایسا سننا شاید ہی کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے سنو، اگر دین کی بات لگے کہ ہاں واقعی یہ دین کی بات ہے، اس سے میری دنیا آخرت سنورے گی، تو پھر اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ جب تم عمل پیرا ہوگے تو قبر تمہاری جنت کی کیاری بنا دی جائے گی۔